السلام علیکم جی. ہمارے ایک لسنر ہیں اور انہوں نے امریکہ میں ہوتے ہیں، بنیادی تعلق ان کا جیلم سے ہے، اور ان سے ہم نے کچھ سوالات بھیجے تھے. انہوں نے ان سوالات کے جواب دیے ہیں. اس میں سوالات کے اندر ہو سکتا ہے آپ کو ان کے جوابات کے اندر آپ کو کوئی بوریت محسوس ہو، لیکن باتیں انہوں نے بہت کمال کی ہیں. اور انہوں نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ خواجہ آصف کی گرفتاری جو تھی وہ تو ایجنڈے کا حصہ نہیں تھی. تو ایجنڈے میں تبدیلی کیوں ہوئی ہے یہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے ان کی پوری یہ گفتگو آپ نے سننی ہے دھیان سے، تحمل سے، ٹھیک ہے؟ پھر ہم اس کے بعد آتے ہیں تو آپ سے بات کرتے ہیں. جی ملاحظہ ہو. دھرنے سے کچھ عرصہ پہلے جو ہے نا، وہ میرے جو دوست جن کا میں نے ذکر کیا وہ یہاں پہ آئے ہوئے تھے امریکہ میں، میرے پاس ہی تھے. تو کہنے لگے کہ بس آپ کی گورنمنٹ جا رہی ہے. تو میں نے بھی نا ہنس کے ایسے ہی جو ہے نا وہ ٹالا. میں نے کہا جی اچھا جی، واقعی؟ وہ میں مذاق میں نا اس چیز کو میں نے لیا. کہتے نہیں بس تہاڈی گورنمنٹ جہی ہے نا بس جان والی ہے. اور میری سمجھ میں جو ہے نا وہ بالکل کچھ نہیں آیا، کیونکہ اس طرح کے بالکل پاکستان میں کوئی حالات ہی نہیں تھے کہ جن سے بندے کو شک بھی گزرے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ جائے گی یا نہیں جائے گی. پھر جو دھرنا ہوا اس میں آپ تو ظاہر آپ کو پتہ ہے جنرل ظہیر الاسلام صاحب تھے، اور ایک میرے اپنے کزن ہیں، وہ تھے جو ریٹائرڈ کرنل ہیں، پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری بھی پنجاب کے وہ رہ چکے تھے. تو انہوں نے مل کے جو ہے پھر یہ دھرنا کیا، اور دھرنے کا صرف پرپز یہی تھا کہ مشرف کو باہر نکالنا ہے. اور ظاہر ہے اگر گورنمنٹ بھی ٹاپل ہوتی ہے تو وہ بھی لسٹ پہ ہی تھا. تو وہ گورنمنٹ تو ٹاپل نہ ہو سکی، مگر پریشر اتنا بنایا گیا کہ مشرف کو وہ باہر نکال کے لے گئے. اور پھر وہ جو میرے کزن ہیں کرنل صاحب ریٹائرڈ، وہ پھر جب پارٹی میں نئے چہرے آ گئے تو ان کی جگہ باقی نہ بچی تو وہ باہر نکل گئے. تو یہ اس طریقے سے پھر مجھے بھی اس چیز کی خبر جو ہے نا، وہ مطلب خبر کیا، وہ بھی ظاہر ہے ادھر آتے رہتے ہیں تو وہ ساری کہانی پھر انہوں نے سنائی. یہ تو مشرف کا جو تھا ایپیسوڈ تھا. 10 فروری کو میں پاکستان گیا تو اسلام آباد میں پھر جاتے ہوئے میں ان کے دوست جو ہے میں ان کے گھر جو ہے وہ پہلے وہ جاتا تھا، وہاں سے چائے وائے پی کے پھر آگے میں نکلتا تھا جیلم کی طرف. تو باتیں ہو رہی تھی تو مجھے پھر چودھری نثار کی بات شروع ہو گئی. تو مجھے وہ کہتے ہیں کہ چودھری نثار کو اس دفعہ اسٹیبلشمنٹ نے ایک بھی سیٹ نہیں جیتنے دینی. تو میں شاک ہو گیا. میں نے کہا سر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بارے میں تو یہی ہوتا ہے کہ وہ بندہ ہے ہی انہیں کا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، دیکھ لینا وہ ایک بھی سیٹ نہیں جیتے گا. اور اگر وہ جیتا، انہوں نے ایک لفظ اگر ساتھ میں لگایا، انہوں نے کہا جی اگر وہ جیتا تو صرف ایک صوبائی کی سیٹ جیتے گا. اور اب رزلٹ وہ آپ کے سامنے ہے. اور اس وقت مسلم لیگ میں کوئی ڈویژن کی کوئی بات نہیں تھی کہ ان کو ٹکٹ نہیں ملے گا یا یہ ہوگا وہ ہوگا. یعنی کہ اس طرح کا کوئی دور دور تک جو ہے نا وہ کوئی مسئلہ نہیں تھا. میں فروری کی بات کر رہا ہوں، الیکشن جا کے جولائی میں ہوئے ہیں. تو جس وقت مشرف جب اریسٹ ہوا، شہباز شریف صاحب اور چودھری نثار صاحب سے کانٹیکٹ کیا گیا کہ کوئی آپ اس کا وے آؤٹ نکالیں کہ اس کو ہم نے جو ہے نا وہ باہر نکالنا ہے. تو انہوں نے پھر آگے بات چلائی. تو کرتے کرتے پھر جو مطلب پارٹی کی سطح پہ ایک حل اس کا یہ نکالا گیا کہ اس کو ہم سپریم کورٹ سے کنوکٹ کروا دیتے ہیں اور پھر کسی طریقے سے جو ہے وہ باہر جانے دیتے ہیں تاکہ کنوکشن اس پہ ہوگی تو یہ باہر نہیں آئے گا. تو فوج کی طرف سے جو گرنٹر تھا وہ ریل شریف تھا، اور اس سائیڈ سے پوری پارٹی آن بورڈ تھی، مگر جو گرنٹر تھے وہ چودھری نثار صاحب تھے یا میاں شہباز شریف صاحب تھے. تو یہ بات جو ہے وہ اس طریقے سے چلتی گئی. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ احسن اقبال صاحب جو ہے وہ احمد میر کے شو میں بیٹھے ہوئے تھے، تو احمد میر نے ان کو کہا کہ جی مشرف جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں، اگر یہ ایسا ہوا تو میں سیاست چھوڑ دوں گا.
پھر دوسرے دن خواجہ آصف نے بیان اسی طریقے سے دیا کہ اس کو ہم نے کسی صورت باہر نہیں جانے دینا. جب یہ بیانات آئے تو جو فوج تھی انہوں نے رئیس شریف کو بلایا کہ تم نے اچھا یہ ایک ڈیل کی ہے کہ تمہاری ڈیل کو کوئی آنر ہی نہیں کر رہا. پھر اس نے چودھری نثار کو پکڑا کہ بھئی یہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے کہ ہم ایک بات ہو گئی ہے تو پھر یہ کیسے جو ہے نا یہ چیزیں تم لوگ بیک آؤٹ کر رہے ہو. تو پھر خواجہ آصف وغیرہ نے چودھری نثار وغیرہ کی دال نہیں گلنے دی اور معاملات جو ہے پھر یہاں سے بگڑے. اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو رئیس شریف صاحب کی اور میاں نواز شریف صاحب کی بڑی آؤٹ سٹینڈنگ ورکنگ ریلیشن شپ چل رہی تھی. تو اس پوائنٹ پہ آ کے جو ہے نا وہ چیزیں خراب ہوئی. تو جب پاناما لیکس کا بھی مسئلہ چلا تو ظاہر ہے کوئی کیس اس طریقے سے تو وہ تھا نہیں, بیس لیس کیس تھا. مگر وہ جو میرے دوست جو ہیں بیوروکریٹ, تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں میاں صاحب جو ہے نا بس میاں صاحب فارغ اب وہ اڈیالہ جیل ہی جائیں گے. تو میں اکثر ان سے کہتا تھا کہ یہ مطلب لائک کوئی ایسا کیس نہیں ہے, بیس لیس کیس ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا جی نہیں دیکھ لیجیے گا. پھر جو کچھ ہوا وہ ایز اٹ از اسی طریقے سے ہوا. پھر اس کے بعد گورنمنٹ ختم ہو گئی. اس کے بعد پھر آگے معاملات پھر وہ چل پڑے اور پھر ڈان لیگز کا مسئلہ آ گیا. وہ یہ تھی کہ مریم بی بی کے حق میں جو ہے وہ چودھری نثار صاحب سے بولے کہ چلیں جی کوئی نہیں رہنے دے, وہ بچی ہے وٹ ایور. انہوں نے اس کو بچانے کی کوشش کی تو چودھری نثار کی انہوں نے بات نہیں سنی. پھر مریم بی بی کے حق میں رئیس شریف جو ہے نا وہ بھی بولے کہ جو ہے نا کہ آپ کو نہیں اس معاملے کو جو ہے نا آپ جانے دیں. تو اس وقت جو ایکسٹیبلشمنٹ کا جو ایک گروپ ہے انہوں نے رئیس شریف کو کہا کہ شٹ اپ اینڈ سٹ اوور دیئر, وی ناٹ گونا لسن یو اینی مور. یہ ایک لائن تھی جو ادھر کسی نے بولی اور میرے تک جو ہے وہ لائن پہنچی. تو اس کے بعد رئیس شریف سے بھی کنٹرول لے لیا گیا باقی گروپ کی طرف سے, اور پھر اس کے بعد پھر اپنی مرضی سے انہوں نے سارا سین چلایا. پھر پاناما لیکس وغیرہ بھی جو ہوئی وہ بھی ہم نے دیکھی. پھر اس کے بعد ظاہر ہے میاں صاحب جو ہے ان کو ہٹا دیا گیا. اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ میرے دوست ادھر دوبارہ امریکہ آئے تھے تو انہوں نے ایک لسٹ دی کہ کون کون بندہ جو ہے نا وہ اریسٹ ہوگا. تو جتنے بھی ہمارے پارٹی کے بندے اریسٹ ہوئے ہیں یہ سارے ایڈوانس میں جو ہے وہ مجھے ایک ایک نام کا پتہ تھا. احسن اقبال کا بھی نام تھا, وہ اینڈ پہ آ کے جو ہے نا پھر اریسٹ ہوا. مگر یہ ہے کہ ان کا نام بھی تھا, جتنے بھی تھے سارے ابھی لسٹ مطلب خواجہ صاحب کا اس لسٹ میں جو ہے وہ نام بالکل نہیں تھا. اور پھر آ کے اینڈ پہ جو ہے ابھی اس کا بھی نام ہے, کیا نام ہے, بلاول کا, مگر یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے بچا. مطلب جو بندے پیپلز پارٹی کی طرف سے اریسٹ ہوئے یا ہماری طرف سے اریسٹ ہوئے یہ سارے میرے نوٹس میں تھے. ایک دفعہ میاں صاحب باہر آ گئے تھے تو رمضان سے کچھ عرصہ پہلے, ہفتہ ڈیڑھ پہلے, تو مجھے اس دوست نے کہا جی کہ میاں صاحب روزے جو ہے نا وہ جیل میں رکھیں گے. تو میں نے کہا جی کیسے؟ اور پھر آپ نے دیکھا وہ دوسرے کیس کا فیصلہ آ گیا تو پھر انہوں نے جیل میں ڈال دیا. یعنی کہ ایڈوانس میں یہ چیزیں جو ہے وہ ساری چلتی تھی. میں جو ہے نا جو میں نے فگر آؤٹ کیا ہے اس سارے پروسیس میں وہ یہ تھا کہ اگر میاں صاحب کے ساتھ یا پارٹی کے ساتھ انکلوڈنگ مریم بی بی کو جو لائل بندہ تھا صحیح وہ چودھری نثار تھا. چودھری نثار کو خواجہ صاحب کا جو گروپ تھا انہوں نے بدنام کیا تو میاں صاحب پھنسے. آپ کو پتہ ہوگا کہ چودھری نثار صاحب نے میاں صاحب کو کہا کہ آپ پارلیمنٹ میں تقریر نہیں کریں گے پاناما پہ, آپ کی جگہ میں بات کروں گا. مگر خواجہ وغیرہ نے انہوں نے کہا جی نہیں جی پھٹے چک دو,
اور پھر اسی طریقے سے پھر آہستہ آہستہ میاں صاحب جو ہے وہ پھنستے گئے. مگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ چودھری نثار جو ہے وہ آخری دم تک کوشش کرتا رہا. اور پھر یہ جو مریم کے خلاف جو جب وہ انہوں نے بیانات دیے تو اس کی بھی پیچھے سٹوری اسی طریقے سے تھی کہ وہ ایک اسٹیبلشمنٹ کو ایک میسج دے رہا تھا کہ آپ مریم کے بارے میں فکر نہ کریں, وہ اتنی جو ہے نا وہ ریلیونٹ نہیں ہے اس معاملے میں. بچانے کی کوشش جو میں نے فیل کیا وہ یہ تھا کہ بچانے کی کوشش میں جو ہے وہ یہ چیزیں وہ کرتا رہا کہ مریم پہ زیادہ اس کو تکلیف نہ ہو. تو یہ تو تب تھا جب میاں صاحب نے ظاہر ہے اس کی چودھری نثار کی باتیں نہیں سنی, تو پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہے. جی, یہ آپ نے گفتگو سنی, ان کی اتنی لمبی گفتگو تھی, بور تو آپ یقیناً ہوئے ہوں گے, لیکن اس کے اندر انفارمیشن تھی. اور ہم نے کہا کہ بجائے اس کے کہ یہ انفارمیشن ہم آپ کے ساتھ بیان کریں, بالواسطہ طور پہ ہم براہ راست ہی کیوں نہ آپ کو ان کی بات سنوا دیں. اور آپ نے یہ بات جب سن لی ہے تو اس کے اندر جب اب جو آخری گرفتاری ہے وہ بلاول بھٹو زرداری کی باقی ہے. اور یہ جو بلاول صاحب نے پی ڈی ایم کو ٹھبی کرانے کا کام سر انجام دیا ہے, اس کے نتیجے کے اندر بقول ان کے کہ شاید وہ گرفتاری جو ہے وہ ڈیلے ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, گرفتاری جو تھی وہ ڈیلے ہو رہی ہے. تو اگر وہ گرفتاری ڈیلے ہو رہی ہے تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ابا جی سے پوچھ لینا چاہیے کہ ان کے ساتھ بلوچستان میں اور سینٹ میں تمام تر خدمات سر انجام دینے کے باوجود آخر میں کیا ہوا تھا. تو یہ جو خدمات انہوں نے پی ڈی ایم میں سر انجام دی ہیں تو کچھ عرصے کے لیے تو ریلیف مل جائے گا ان کو, ٹھیک ہے, لیکن یہ ابا جی سے پوچھ لیں پھر آج کل کیا کار ہیں وہ کار میں بیٹھ کے. تو اگر انہوں نے ریلیف لیا ہے تو یہ ان کا بنیادی حق ہے, انہوں نے اپنی پالیٹکس بھی بچانی ہے, صحت بھی بچانی ہے. لیکن یہ جو اس کے مطابق ہے, اس کا جو ایک پہلو ہے کہ یہ ہونا ہے, اس میں حسن نثار صاحب کی اور خواجہ آصف صاحب کی جو کانفلکٹ ہے اس کو بھی انہوں نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ راجہ صاحب جو ہیں جنہوں نے یہ ویلاگ یہ آڈیو میسج بھیجا ہے ہمیں ہماری فرمائش کے اوپر, یہ بنیادی طور پہ نثار علی خان صاحب کے فین ہیں. تو وہ تھوڑا سا ان کا اپنا وہ جو انہوں نے پانجی ماری ہے وہ نکال دیجئے گا اس میں سے, تاکہ آپ کو ٹرو فیکٹس تک رسائی ہو. میرا خیال ہے کہ یہ بہت اہم گفتگو ہے جو انہوں نے کی ہے, اور اس کے اوپر آپ کو واقعی غور کرنا چاہیے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.